وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید نیوز پلس کے اس رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان میں ہوں مفتی عبدالوارث قادری۔ ہم بات کر رہے تھے مہمان کی ضیافت پر، اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو بتایا کہ کانٹا چبھنے پر بھی اس دین میں نیکی ملتی ہے، اور یہ بات ہم نے بچپن سے سنی اور اپنے بڑوں سے بطور کہاوت کی بھی یہ بات سنی کہ جو بھی مہمان آتا ہے اپنے نصیب کا ساتھ لاتا ہے، اور جو بھی مہمان آتا ہے وہ جو اس کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنانے لگا ہوں کہ جو جس کا نصیب ہوتا ہے وہ وہیں پر اسے لے جا پہنچتا ہے۔ بہت طویل حدیث ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، امام مسلم نے حدیث شریف کو ذکر کیا۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت صدیق اکبر سے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ دونوں اس وقت اپنے گھر سے باہر کیا کر رہے ہیں، دونوں نے عرض کی الجوع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں بھوک نے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ حضرات شیخین کریمین سرکار علیہ السلام کے دو خلفاء، اول خلفاء فرماتے ہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں بھوک نے گھر سے نکالا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی بنفسی بیدی لأخرجنی الذی اخرجکما، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے اس وقت میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں، میں بھی بھوک کی وجہ سے اس وقت اپنے گھر کو چھوڑ آیا ہوں، قوم کھڑے ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور چل پڑے ایک انصاری صحابی کے گھر کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی خاتون گھر پر موجود تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی خاتون سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے محرم، تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ جب وہ انصاری صحابی لوٹے اور ان کی نظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت صدیق اکبر پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، ان کے الفاظ سنیے۔ فرماتے قال الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضافا، کہتے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آج میرے گھر میں اتنے عظیم لوگوں کو مہمان بنا دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے، ان کی فیلنگز تھی، ان کے جذبات تھے جب انہوں نے اپنے گھر میں اللہ کے نبی کو دیکھا، حضرات شیخین کریمین کو دیکھا، اور وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے ایک ٹوکرے کے اندر کھجورے، خشک کھجورے، تر کھجورے ڈالی، یعنی مختلف ڈیفرنٹ ٹائپ کی کھجورے وہ ایک ٹوکرے میں سجا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے بھی لی اور حضرات شیخین سے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لو بھی، کھاؤ بھی، اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس انصاری صحابی سے بعد اس کے کہ آپ کھجور تناول فرما چکے تھے، ارشاد فرمایا کہ کیا کچھ سالن کو بھی ہے؟ ان کے پاس سے ایک بکری موجود تھی، انہوں نے ذبح کی اور حضور علیہ السلام کے سامنے، حضرات شیخین کے سامنے پیش کی۔ سرکار نے بھی تناول فرمائی، حضرات شیخین نے بھی تناول فرمائی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بالضرور اللہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ نعمتیں جو آپ اور میں استعمال کر رہے ہیں، یہ نعمتیں، یہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے جو آپ اور میں تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، کیا ان کی ہم قدر بھی کر رہے ہیں؟ کیا ان کو ہم قدر سے لے رہے ہیں، دسترخوان پہ ضائع تو نہیں کر رہے؟ ایک بزرگ کا قول میں یہاں سناتا چلوں، وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک نعمت کو دیکھو اس میں بھی کئی نعمتیں موجود ہیں،
ایک سالن کو دیکھا جائے اس میں کئی نعمتیں موجود، مختلف چیزیں بہت ساری چیزوں سے مل کر کے بنتی ہیں، اس میں کئی نعمتیں شامل ہوتی ہیں، کہیں یہ بے قدری تو نہیں ہو رہی؟ اس حدیث شریف کے بعد میں بطور نصیحت کے اور بطور تعلیم کے ایک فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور سیاہ ستہ کی ابو داؤد نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیالہ تھا، کسعہ حدیث شریف میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور یحملها اربعۃ رجال، اسے 4 آدمی اٹھا کر کے لایا جاتا تھا، اور اس پیالے کا نام تھا الغراء۔ الغراء اس پیالے کا نام تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا فرما لیتے تھے، چاشت کے سجدے ادا فرماتے تھے، اس کے بعد وہ پیالہ لایا جاتا تھا، اور وقد سرید فیہا، اور اس میں سرید بنائی جاتی تھی۔ اس میں سرید کہا جاتا ہے جیسے کہ سالن میں توڑ کر کے کھایا جاتا ہے، اس طریقے سے مختلف چیزیں چور کر کے کھانا، یہ سرید کہلاتا ہے۔ فلما کثروا، مہمان آ گیا، دسترخوان میں وسعت آ جانی چاہیے، کوئی دوست آ گیا، دسترخوان میں وسعت آ جانی چاہیے، کسی پڑوسی نے تقاضا کر لیا، دسترخوان میں وسعت آ جانی چاہیے۔ مزاج کبھی نہ چڑھے، تیور کبھی نہ بدلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور میں وہ الفاظ اب سننے جا رہے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں فلما کثروا، کہ جب اس پیالے کے ارد گرد سرید تناول کرنے کے لیے صحابہ کی کثرت ہو جاتی، تو کیا کیا جاتا؟ روک دیا جاتا، کہا جاتا کہ تم نیکسٹ شفٹ میں آ جانا، تم بعد میں لے لینا۔ فرماتے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلسے کی صورت میں بیٹھ جاتے تھے، جلسے کی صورت میں بیٹھ جاتے تھے، جگہ بنا دیا کرتے تھے کہ آنے والا آئے اور ہمارے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو جائے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ فقال اعرابی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دیہاتی بھی، ایک دیہات سے تشریف لائے ہوئے سیابی بھی اس وقت، اس چاشت کے وقت میں کھانے کے اور اس سرید کے شریک ہوئے۔ فقال، فرمانے لگے، ما هذه الجلسہ، یہ جلسہ کیا ہے؟ آپ اس طریقے سے آقا کیوں تشریف فرما ہوئے؟ آپ اس طریقے سے کیوں بیٹھے؟ آپ پہلے جس طریقے سے تشریف فرماتے ہیں آپ اسی طریقے سے تشریف فرما رہی ہے۔ لیکن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما، یہ حضور کی تربیت ہے، اور اس حدیث شریف کو تربیت کے طور پر ہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعلنی عبدا کریما، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نرمی کرنے والا بندہ بنا دیا ہے۔ جو میرے دسترخوان پر آ جائے وہ جھڑکا نہیں جاتا، جو میرے ساتھ آ جائے بھگایا نہیں جاتا، جو میرے قریب آ جائے اسے دور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے سنت یہ ہے، اس آئے ہوئے آدمی کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف کا اگلا حصہ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، اللہ نے مجھے سخت دل نہیں بنایا، مجھے غصہ کرنے والا نہیں بنایا۔ پھر یہ تو ایک تربیت ہو گئی کہ آؤ اور اکٹھے ہو کر کے کھاؤ، آؤ اور دسترخوان میں وسعت پیدا کرو۔ اس حدیث شریف کا آخری حصہ اور تربیت کا دوسرا حصہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کُلُوا مِن جَوَانِبِهَا، ایسا کرو جو جس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، جو جس شیپ پر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے سامنے سے کھائے۔ وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا، اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھاؤ، لیکن بیچ میں سے اور اوپر سے ہاتھ نہ مارو۔ دیکھیے جس دین نے ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے کھانے کو کس طریقے سے کھانا ہے یہ ذکر کیا ہوا ہے، اس دن کی آفاقیت کو آپ سمجھیے، اس دن کی تربیت کو آپ سمجھیے۔ مہمان ایک عظیم نعمت ہے، کسی کے گھر چلا جائے تقاضا کرے تو بھی حضور کی سنت سے ثابت، اگر کوئی پسندیدہ چیز بنوا لے تو بھی حضور کی سنت سے ثابت، اور اگر ایسے موقع پر پہنچ جائے کہ اب دسترخوان بھر چکا تھا تو اس کو وسعت پیدا کر کے جگہ دینا بھی حضور علیہ السلام کی سنت، اور پھر کھانا وہ اپنے سامنے سے ہی کھائے، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ اب جو آدمی ایسا کرے گا، کیسا کہ وہ اپنے سامنے سے لے گا، کھانے کے اوپر سے ہاتھ نہیں مارے گا، کھانے کے بیچ میں ہاتھ نہیں مارے گا،
تو ہوگا کیا؟ یبارک فیہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے اس کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، ہم نے آج کے اس موضوع میں مہمان کی ضیافت اور اجتماعیت، دسترخوان کی وسعت، مہمان کا آ جانا، اس کا تقاضا کرنا یا اس کی پسندیدہ چیز کی طلب کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نیوز پلس کے اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ نبی